अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफजा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 12वें लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का लेक्चर हमारा पिछले लेक्चर ही की कंटिन्यूएशन है, इसलिए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिवाइज करना चाहेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल डिमांड कर्व के साथ, और उस डिमांड कर्व में हमने रिलेशनशिप देखा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इज नेगेटिवली रिलेटेड। We said that whenever price increases, quantity demanded will decrease, and whenever price decreases, quantity demanded will increase. और साथ साथ हमने उसको कंज्यूमर थ्योरी या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिहेवियर के साथ भी रिलेट किया था, और हमने ये कहा था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है जबकि प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंज हो जाए, होल्डिंग द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी एंड इनकम लेवल कांस्टेंट। दूसरी तरफ अगर इनकम लेवल चेंज हो जाए तो तब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, कीपिंग द प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स कांस्टेंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन किया था जहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ फूड टू द प्राइस ऑफ क्लोथिंग। प्राइस ऑफ फूड वाज ऑन द horizontal axis and price of clothing was on the vertical axis. These two ratios were giving us the consumer equilibrium. Furthermore, last lecture में हमने इसी को कहा था कि ये जो प्राइस, let's suppose कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फूड की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, जबकि हमने एज्यूम किया था कि इनकम लेवल रिमेन्स द सेम और प्राइस ऑफ क्लोथिंग जो है वो भी उतनी की उतनी रहे। उसके साथ हमने ये देखा था कि हमारा बजट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे फूड था टुवर्ड्स राइट मूव किया और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शिफ्ट किया अपवर्ड एट अ हायर इंडिफरेंस कर्व, और इसके रिजल्ट में क्वांटिटी डिमांडेड फॉर फूड इंक्रीज। इसको हम जो चेंज आई ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फूड, वी कॉल इट एज द टोटल चेंज और द टोटल इफेक्ट ड्यू टू द प्राइस डिक्रीज in the food. Price of food decreased and therefore quantity demanded has increased. फिर हमने इस टोटल इफेक्ट को डिकम्पोज किया, और उस डिकम्पोजिशन में हमने कहा कि एक इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट है इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने ये कहा कि जब प्राइस कम हो गई फूड की तो फूड हैज बिकम रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, whereas there is no change in the price of clothing and the clothing is relatively expensive. Therefore, जब food relatively inexpensive हो गया तो quantity of food consumed जो है वो increase कर गई at the cost of a decrease in the quantity of clothing. और उसमें हमने ये assume किया था कि consumer is moving along the same indifference curve, या the utility level remaining the same, consumer has moved away from the consumption of clothing in favor of consumption of food. तो इस movement को moving away from clothing in favor of food we called as the substitution effect. और हमने ये कहा कि substitution effect normally most of the time in general is positive. दूसरी तरफ हमने दूसरा पार्ट जो टोटल इफेक्ट का था उसको हमने कहा कि वो इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हमने कहा प्राइस ऑफ फूड कम हो गई, इनकम रिमेनिंग द सेम, और जब इनकम लेवल सेम रहा और प्राइस ऑफ क्लोथिंग में कोई चेंज नहीं आई, सिर्फ प्राइस ऑफ फूड में कम होने से परचेसिंग पावर ऑफ द इंडिविजुअल हैज इंक्रीज्ड। तो जब इंडिविजुअल की परचेसिंग पावर बढ़ गई तो इसमें इंडिविजुअल वुड लाइक टू परचेज मोर यूनिट्स ऑफ फूड। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया बिटवीन द इंफीरियर गुड एंड द नॉर्मल गुड, एंड वी सेड कि जब परचेसिंग पावर प्राइस ऑफ फूड के गिरने से बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड के केस में हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो पॉजिटिव पहले ही है, लेकिन अब इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव होगा, इसलिए टोटल इफेक्ट विल बी मोर। जबकि दूसरी तरफ हमने ये कहा कि परचेजिंग पावर बढ़ने के साथ इंफीरियर गुड के केस में हमारा इनकम इफेक्ट विल बी नेगेटिव। अब
substitution effect is positive, income effect is negative, therefore overall total effect will be less positive than the total positive substitution effect. یہ تو تھا کنزیومر بیہیویئر کی بات. اب ہم نے کہا کہ اب کنزیومر بیہیویئر سے سلولی اینڈ گریجولی لیٹس موو ٹورڈز دی مارکیٹ ڈیمانڈ. کنزیومر بیہیویئر سے ہم انڈیویجول ڈیمانڈ لیتے ہیں اور مارکیٹ ڈیمانڈ از اے سمیشن آف آل انڈیویجول ڈیمانڈ کروز. اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ فار اے گیون پرائس لیول اف دیئر آر لائک 4-5 consumers in the market, if we add up the quantity demanded by each one of them, put them together and plot it, it will be 1 point on the market demand curve. اسی طرح اگر ایک اور پرائس لیول لے لیں اور سارے انڈیویجول ڈیمانڈ کروز کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کو ایڈ اپ کر دیں تو دیٹ ول بیکم دی سیکنڈ پوائنٹ آن دی مارکیٹ ڈیمانڈ کرو. مارکیٹ ڈیمانڈ کرو کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اگین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کا ریلیشن شپ ہے. ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوگا جسٹ لائک دی انڈیویجول ڈیمانڈ کرو. اور اس میں صرف 2 چیزیں امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمارے نمبر آف کنزیومرز یا مارکیٹ پارٹیسپینٹ بڑھ جائے گا تو ہمارا مارکیٹ ڈیمانڈ کرو ول شفٹ آؤٹ ورڈ. اور دوسری طرف اگر نان پرائس فیکٹرز جیسے کہ ہم نے انڈیویجول ڈیمانڈ کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ پرائس کے چینج ہونے سے ہم ڈیمانڈ کرو کے ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں. وی موو along دی سیم ڈیمانڈ کرو. جبکہ نان پرائس فیکٹر جیسے کہ کنزیومر نمبر آف کنزیومرز ہو گئے بڑھنے سے، ٹیسٹ پریفرنسز، انکم لیولز، ٹیکنالوجیکل چینج، یہ وہ فیشن، ان سب کے چینج ہونے سے ہم اسی ڈیمانڈ کرو کے ساتھ ساتھ موو نہیں کریں گے. رادر ہمارا ڈیمانڈ کرو ول بی شفٹنگ آؤٹ ورڈ اور ان ورڈ ڈپینڈنگ آن کہ اس فیکٹر کا افیکٹ پازیٹو ہے یا کہ نیگیٹو ہے. تو یہ انڈیویجول ڈیمانڈ کرو کا سیم ٹائپ آف امپیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ ڈیمانڈ کرو میں بھی ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوگا انڈیویجول ڈیمانڈ کرو کی طرح ہی، اور دوسرا یہ ہے کہ نمبر آف کنزیومر جب بڑھ جائیں گے تو آپ کا مارکیٹ ڈیمانڈ کرو ول شفٹ آؤٹ ورڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ نان پرائس فیکٹر کے چینج ہونے کے ساتھ ہمارا مارکیٹ ڈیمانڈ کرو ول بی کیپ شفٹنگ ان ورڈ اینڈ آؤٹ ورڈ. مارکیٹ ڈیمانڈ کرو کو ڈرائیو کرنے کے بعد ہم نے الاسٹیسٹیز آف ڈیمانڈ کو کیلکولیٹ کیا. نارملی جب ہم انڈیویجول ڈیمانڈ کرو کی بات کی پچھلے سارے لیکچروں میں جو ہم نے الاسٹیسٹی کی بات کی تو دیٹ واز دی پوائنٹ الاسٹیسٹی، اور اس میں ہم نے یہ کہا چینج ان کیو اوور چینج ان پی ملٹیپلائڈ بائی پی اوور کیو، کہ پرسنٹیج چینج ان کیو ڈیوائڈیڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پی ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر، تو دیٹ میک سینس. لیکن اگر ہم اوور ا رینج آف پرائسز جو ہے الاسٹیسٹی کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دین دی ایشو از بٹ کنفیوزنگ. اور اس میں کیا کنفیوژن ہے کہ ہم اوریجنل پرائس اور کوانٹٹی کے ساتھ الاسٹیسٹی کیلکولیٹ کریں یا نئی پرائس اور کوانٹٹی کے ساتھ الاسٹیسٹی کو کیلکولیٹ کریں. تو پھر فائنلی ہم نے کہا کہ آرک الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کے ساتھ ہم ایوریج پرائس لے لیں گے، ایوریج کوانٹٹی لے لیں گے، اینڈ دین ویل کیلکولیٹ دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ مارکیٹ ڈیمانڈ اوور ا رینج آف پرائسز اینڈ دی کوانٹٹی. مارکیٹ ڈیمانڈ کے اس کانسیپٹ کو الیبوریٹ کیا تھا اور وہاں ہم نے پچھلا لیکچر کلوز کر دیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم اسی پوائنٹ سے آگے فارورڈ موو کریں گے اور ہم ایک ایگزامپل لیں گے ٹو فردر ایکسپلین دی اپلیکیبلٹی آف دی مارکیٹ ڈیمانڈ. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگا کنزیومر سرپلس کا، اور کنزیومر سرپلس کے بعد ایکسٹرنیلٹیز کی بات کریں گے. ایکسٹرنیلٹیز میں ہم نیٹورک ایکسٹرنیلٹیز میں ہم پازیٹیو ایکسٹرنیلٹیز بھی دیکھیں گے اور نیگیٹو ایکسٹرنیلٹیز بھی. پازیٹیو ایکسٹرنیلٹیز جو ہیں ان کو بینڈ ویگن ایفیکٹ بھی کہتے ہیں، اور نیگیٹو ایکسٹرنیلٹیز کو جو ہیں ہم وہ سنوب ایفیکٹ بھی کہتے ہیں. اب ہم مارکیٹ ڈیمانڈ کے کانسیپٹ کی طرف واپس آئیں گے اور اس کو ایک سمپل چھوٹے ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزامپل ہے مارکیٹ ڈیمانڈ فار ویٹ، اور اس کے لیے ہم یو ایس جو کہ لارجسٹ ویٹ ون آف دی لارجسٹ ویٹ پروڈیوسر کنٹری ہے اس کی ایگزامپل لیتے ہیں، اور اوور آل ڈیمانڈ کو ہم 2 پورشن میں
डिवाइड कर देते हैं। एक है डोमेस्टिक डिमांड फॉर वीट जो कि यूएस के अपने कंज्यूमर्स की है, और दूसरी है एक्सपोर्ट डिमांड फॉर वीट क्योंकि यूएस बहुत सी वीट जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है टू दी अदर कंट्रीज। डोमेस्टिक डिमांड फॉर वीट जो है उसकी जो इक्वेशन है वो इज गिविंग अस के वो कम इलास्टिक है, जबकि एक्सपोर्ट डिमांड जो है दैट इज मोर इलास्टिक। इन इक्वेशंस को देखने के लिए हम इन स्लाइड्स पे जाते हैं। द डोमेस्टिक डिमांड फॉर वीट इज गिवन by the equation quantity demanded is equal to 1700 minus 107 p. The export demand for wheat is given by the equation 1544 minus 176 p. अगर रिकॉल करें तो पिछले लेक्चर में हमने ये कहा था कि हमारी जो पॉइंट इलास्टिसिटी है दैट इज इक्वल टू चेंज इन क्यू ओवर चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर द स्लोप। अगर हम इन इक्वेशंस को दोबारा देखें तो स्लोप जो है दैट इज आफ्टर द माइनस साइन 1700 minus 107. So 107 basically is the slope of the demand curve, and that is for the domestic demand. Whereas for the export demand, the slope is minus 176. तो आपकी जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसका स्लोप ज्यादा है, डोमेस्टिक डिमांड का जो है वो स्लोप कम है। बट व्हेन वी कन्वर्ट दी स्लोप्स इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटीज तो हमारी डोमेस्टिक डिमांड फॉर वीट जो है वो इन इलास्टिक है और हमारी एक्सपोर्ट डिमांड फॉर वीट इज मोर इलास्टिक। डोमेस्टिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -0.2 एंड एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -0.4। जब हम इलास्टिसिटीज की बात करते हैं डेफिनेटली क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो नंबर हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू होगा, लेकिन फॉर द कंपैरिजन पर्पसेस इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। Therefore, -0.2 is 0.2 which is less elastic, -0.4 is 0.4 which is more elastic. Why the domestic demand is less elastic? क्योंकि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट से ही वीट को खरीदना है एंड वीट इज वन ऑफ द नेसेसरीज ऑफ द लाइफ। इसलिए जब प्राइस में फ्लक्चुएशंस भी होती हैं तो कंज्यूमर्स की क्वांटिटी डिमांडेड में उतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ जब हम एक्सपोर्ट डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखते हैं तो उसमें यह है कि यूएस इज एक्सपोर्टिंग टू many developing countries and the poor countries. इसलिए अगर वीट एक्सपेंसिव हो जाएगी तो वो पर्टिकुलर कंज्यूमर्स जो कि इन कंट्री से बिलोंग करते हैं हो सकता है कि वो दूसरी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पे चले जाएं, इसलिए उनकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक है। और अगर वीट की प्राइसेस कम हो जाएंगी तो वो यूएस से अपनी इंपोर्ट जो कि यूएस की एक्सपोर्ट होगी वीट की वो बढ़ा देंगे। तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि डोमेस्टिक डिमांड फॉर वीट इज इन इलास्टिक विद -0.2 इलास्टिसिटी एंड एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी इज मोर 0.4। इसको अगर हम अब मार्केट में हमने दो ही सेगमेंट रखे हैं, हमने कहा एक डोमेस्टिक डिमांड है और दूसरा एक्सपोर्ट डिमांड है, इन दोनों को अगर हम एड अप करेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। तो इस डेरिवेशन ऑफ द मार्केट डिमांड को हम देखते हैं इस स्लाइड के ऊपर। स्लाइड में हमने वीट ली है ऑन द एक्स एक्सिस और द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे हमने प्राइस ली है। तो प्राइस इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 20 ऑफ कोर्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड वेरिंग फ्रॉम 0 to 4000। अब हमारी एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो है C to D, दैट इज द एक्सपोर्ट डिमांड। जब हम डोमेस्टिक डिमांड की बात करते हैं तो दैट इज A to B। अब एक्सपोर्ट डिमांड इज मोर फ्लेक्सिबल एंड डोमेस्टिक डिमांड इज लेस फ्लेक्सिबल। इन दोनों को जब हम एड अप करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मार्केट डिमांड फॉर वीट और द टोटल डिमांड। सो द टोटल वर्ल्ड डिमांड इज द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड AB एंड एक्सपोर्ट डिमांड CD। तो हमारे टोटल डिमांड कर्व में जो किंक आया है वो इस वजह से आया है कि जब प्राइसेस 8 हो जाती हैं तो उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट डिमांड इज 0। इवन डोमेस्टिक डिमांड जो है दैट गोज अप टू प्राइस लेवल ऑफ 16 पे जाके वो 0 होती है। तो टोटल देयर इज अ किंक इन द डिमांड कर्व।
سو مارکیٹ ڈیمانڈ اس کانسیپٹ کے ساتھ ہم اس کی الاسٹیسٹیز اینڈ دی ریلیونٹ انفارمیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ڈیمانڈ کے کانسیپٹ کو کہ انڈیویجول کنزیومر تھیوری, equilibrium, preferences, budget constraint gives us the final selections, equilibrium points. Price changes bring changes in those equilibrium points, and therefore the combination, which is the in price consumption curve, also helps us to derive the individual demand curve. اس کے ساتھ جب ہم سارے ڈیمانڈ کروز کو ایڈ اپ کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس مارکیٹ ڈیمانڈ آ جاتی ہے. مارکیٹ ڈیمانڈ کی ایگزامپلی پریکٹیکلی کو یا ہم دو براڈر سیگمنٹ کر سکتے ہیں یا ہم 100 اینڈ ملینز آف انڈیویجول ڈیمانڈ کرو کو ہم سم اپ کر کے مارکیٹ ڈیمانڈ کرو نکال سکتے ہیں. پریکٹیکلی اسپیکنگ ہر انڈیویجول ڈیمانڈ کرو کو ایسٹیمیٹ کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ کوئی کنزیومر کسی طرح بیہیو کرتا ہے اور کوئی دوسرا کنزیومر کسی اور طرح بیہیو کرتا ہے. انکم لیولز کے ساتھ رسپانسز چینج ہوتی ہیں, پریفرنسز اینڈ دی ٹیسٹ دے آر ڈفرنٹ. تو اٹ از آلویز کنوینئنٹ امپیریکلی کہ ہم مارکیٹ ڈیمانڈ پہ فوکس کر کے اس سے پالیسی امپلیکیشنز کے اوپر غور کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کنزیومر ڈیمانڈ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. کنزیومر ڈیمانڈ از دی بیسس آن وچ وی کین ڈرائیو دی مارکیٹ ڈیمانڈ, اینڈ دین وی کین یوز دی مارکیٹ ڈیمانڈ فار امپیریکل اینڈ پریکٹیکل فیلڈ اینڈ انالیسس کین بی انڈر ٹیکن. اب ہم آج کے دوسرے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں جو کہ کنزیومر سرپلس کا ہے. اب اس کنزیومر سرپلس میں بھی مارکیٹ ڈیمانڈ اور انڈیویجول ڈیمانڈ کی طرح جیسے ہم وہاں پہلے انڈیویجول ڈیمانڈ سے شروع ہوئے مارکیٹ ڈیمانڈ پہ گئے, یہاں بھی ہم شروع کریں گے انڈیویجول کے کنزیومر سرپلس پہ, اینڈ دین ویل موو ٹوورڈز دی اوور آل کنزیومر سرپلس فار دی انٹائر مارکیٹ. تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ کنزیومر سرپلس ہے کیا. دی کنزیومر سرپلس از ایڈیشنل بینیفٹ derived by a consumer because of the fact that he is paying less than what he is willing to pay. Formally speaking, the difference between the maximum a consumer is willing to pay and what he actually pays is our consumer surplus. اب جب ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں یہ تھوڑی سی ویگ ہے, لیکن جب ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن انالیسس کریں تو انشاءاللہ یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گی. اس کے لیے ہم ایک انڈیویجول کی ایگزامپل لے لیتے ہیں اور یہ ایگزامپل اس گراف پہ دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں ایک پرٹیکولر ایونٹ ہے راک کنسرٹ ٹکٹس. اب یہ ٹکٹس جو ہیں دے آر اویلیبل ایٹ اے پرائس آف $14 پر ٹکٹ. جو ہماری ہاریزونٹل لائن ہے وہ مارکیٹ پرائس $14 دے رہی ہے. دیٹ مینس کہ آپ جہاں سے بھی وہ ٹکٹ خریدیں گے یا جتنی بھی کوانٹٹی لیں گے ان ٹکٹس کی دے ول بی سولڈ ایٹ $14 پر ٹکٹ, یعنی پرنٹڈ پرائس آف دی ٹکٹ از 14 اینڈ دی پرائس از ناٹ گوئنگ ٹو چینج. اب ان پرائسز کو خریدنے سے پہلے اگر ہم دیکھیں یونٹ 1 اگر ہم ایک ٹکٹ لیتے تھے تو کنزیومر واز ولنگ ٹو پے $20, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہوتا ہے. تو ایک ٹکٹ کے اوپر کنزیومر واز ولنگ ٹو پے $20. سیکنڈ ٹکٹ پہ جب وہ 2 لیتا ہے, ایک فار ایگزامپل اپنے لیے لیتا ہے اور وہ 2 لینا چاہے گا مے بی ہسبینڈ اینڈ وائف اور این ادر فرینڈ, تو ہی سیئنگ کہ اگر پرائس 19 پہ آ جاتی ہے تو میں 2 لینے کے لیے تیار ہوں. ہی کین ایڈ اپ one more family member or a friend whatever the case is, and then he assumes کہ اگر price ہماری 18 ہو جاتی ہے تو I'll go for 3 tickets, and if it goes to 17 I'll further increase to 4, 16 I can have 5, and 14 I'll buy 6. Definitely 14 کے بعد اس price نے نیچے نہیں جانا ہے. تو اب he was willing to pay ranging from $20 to $14. پہلی ایک ٹکٹ تو وہ $20 میں خریدنے کے لیے تیار تھا, 2 ٹکٹیں 19 میں. سو اف وی کیلکولیٹ دی ڈفرنس بٹوین وٹ ہی واز ولنگ ٹو پے اینڈ وٹ ہی اینڈیڈ اپ پیئنگ مینس وٹ ہی ایکچولی پیڈ, تو دیٹ بیسیکلی از دی کنزیومر سرپلس کے بینیفٹ جو کنزیومر کو اس ٹرانزیکشن سے ہوتا ہے. اب جو $20 ہی از ولنگ ٹو پے, 14 از دی مارکیٹ پرائز, تو پہلے ٹکٹ کے اوپر کنزیومر سرپلس از 6.
दूसरी के ऊपर 19 माइनस 14 5, देन 18, तीसरी के ऊपर 18 माइनस 14 is 4, then 17 minus 4 is 3, 16 minus 14 is 2, 15 minus 14 is 1. So the total consumer surplus is, if we add up all of these surpluses, 5 plus 6 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 is 21, کہ اس پوری ٹرانزیکشن سے کنزیومر کو جو اوور آل سیٹسفیکشن ملی ہے دیٹ از 21. This is the consumer surplus. He was willing to pay more but he ended up paying less. اب اس میں مارکیٹ میکانزم کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا کہ مارکیٹ کی ایک فکس پرائس 14 تھی جس کی وجہ سے کنزیومر کو یہ سرپلسز ملے. حالانکہ وہ ویلنگ تھا $20 دینے کے لیے، لیکن کیونکہ اویلیبل مارکیٹ پرائس واز لوور تو اس کی وجہ سے اس کو جو بینیفٹ ہوا ہے دیٹ از بیکاز آف دی مارکیٹ فورسز. اب اسی کنزیومر سرپلس کو جو کہ انڈیویجول ہے ہم مارکیٹ کے سینس میں بھی لے سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹیپ وائز لیڈر تھا ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ڈیمانڈ کرو، اس کی اسٹیپس کو ہم چھوٹا کر سکتے ہیں اگر ہم نمبر اور کوانٹیٹیز جو ہیں وہ زیادہ بڑھا دیں، ان کا سائز جو ہے وہ یونٹس کا اسمالر اینڈ اسمالر کر دیں. اور اس کے لیے ہم اگر اس سلائڈ پہ جائیں، اس سلائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کنزیومر سرپلس فار دی مارکیٹ ڈیمانڈ، یعنی اوور آل جب ہم کہہ رہے ہیں کنزیومر سرپلس فار دی مارکیٹ ڈیمانڈ تو پوری سوسائٹی کے لیے کنزیومر سرپلس جو ہے وہ ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اگزامپل وہی راک کنسرٹ ٹکٹس کی لے رہے ہیں، پرائس رینجز وہی ہیں فرام 20 to 14. اب اس میں جو ہمارا باٹم ایریا ہے دیٹ از $14 پر ٹکٹ اپ ٹو 6,000. say now the tickets are in thousands. And then next is another 500, so 6,500 into 14 is what consumer has actually paid. All the consumer putting together, if they have purchased 6,500 tickets, per unit ticket price is 14, so the total they are ending to pay 6,500 into 14. The blue area is what market has actually paid. Now, how to look at the consumer surplus? Consumer surplus is, if we look at the upper portion, the portion above the price line is a triangle. And how we can calculate, and all that area in the triangle is actually the consumer surplus. And how we can calculate that area is, as we calculate for any triangle, 1/2 multiplied by the height. Height of this triangle is 20 minus 14. Then multiplied by the base, and the base here is 6,500. So the total consumer surplus is 1/2 into per unit surplus, which is the height 20 minus 14, multiplied by the base, which is 6,500 tickets. So the total consumer surplus for the entire market is 19,500. اب consumer surplus کا یہ particular concept جو ہے it is telling us the benefit جو کہ سوسائٹی کو ملتا ہے بیکاز آف دی مارکیٹ فورسز. اسی کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں تو ہم پروڈیوسرز کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. وی کین لک ایٹ دی امپلیکیشن آف دی کنزیومر سرپلس اینڈ وی کین سے دی بینیفٹس which are occurring to the consumers, how they are contributing towards the profits of the producers. کیونکہ جو اوور آل سیٹلمنٹ ہوگی وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے بیسس پہ ہوتی ہے. بینیفٹ از گوئنگ ٹو دی کنزیومرز ان دا فارم آف کنزیومر سرپلس اینڈ ویئر ایز پروڈیوسرز they are responsible to produce this surplus for the consumers. دوسری طرف اسی کنزیومر سرپلس کے کانسیپٹ کو ہم پبلک پالیسی میکنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اگر ایک پرٹیکولر ڈیسیشن پالیسی میکرز لیتے ہیں تو اس سے کنزیومر کی ویلفیئر ویل بینگ میں کیا اضافہ ہوتا ہے اور اس کی کاسٹ ایز اے ہول سوسائٹی کے لیے کیا ہے. اب اس پبلک پالیسی ڈیسیژن میکنگ کو جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں کنزیومر سرپلس کے ساتھ تو ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں اینڈ دس ایگزامپل از دیٹ آف اے کلین ایئر. جیسا آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ وی ڈو ناٹ پے ٹو بریتھ, یعنی ایئر از اے فری کموڈٹی. اٹ از پریولنٹ ایوری ویئر آن دی ارتھ. اگر آپ بریتھ کرتے ہیں, کوئی اور بریتھ کرتا ہے, اینیمل, اینی انڈیویژل اور any creature, whenever we are consuming air we are not paying anything.
اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایئر از ناٹ این اکنامک کموڈٹی. لیکن جب ہم ایئر کو تھوڑا سا ڈیپلی آبزرو کرتے ہیں تو کلین ایئر از سم تھنگ وچ از ڈیزائربل, اور ایئر کو کلین کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایکسپینڈیچر کرنے پڑتے ہیں, اور کلین ایئر کی کوئی نہ کوئی پرائس بھی جب آپ کوئی ایکسپینڈیچر کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ڈیفینیٹلی وہ ایکسپینڈیچر جو ہے اسپریڈ آؤٹ بھی کریں گے, جو کوئی بھی اس کا یوزر ہے ان کو وہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ آپ چارج بھی کریں گے. تو اس پرٹیکولر سچویشن میں جب ہم بات کرتے ہیں کلین ایئر کی, تو ایئر از فری بٹ دی کلین ایئر ہیز سرٹن کاسٹ اٹیچڈ ٹو اٹ. اب یہ کلین ایئر جو ہے اس کو ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں ود دی ہیلپ آف این ایگزامپل, اور اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایریاز میں اگر آپ رہنا چاہ رہے ہیں تو ایئر از مور کلین, اور کچھ ایریاز میں سے انڈسٹریل ایریاز اور دوسرے ایریاز میں ایئر از ناٹ دیٹ مچ کلین. دوسری طرف جو ایریاز فری ویز یا موٹر ویز کے قریب ہیں تو آپ کی ایئر جو ہے از مور پولیوٹیڈ, از ناٹ ایز مچ کلین, ویئر ایز جو کہ تھوڑے سے ہٹ کے ایریاز ہیں تو وہاں ایئر از مور کلین. اب کلین ایئر کے ساتھ ساتھ آپ جو کاسٹ اٹیچ کریں گے تو اس میں اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ ہاؤزنگ ان دا نیبرہڈ آف لاہور اینڈ ہاؤزنگ in the neighborhood of Rawalpindi, یا فار ایگزامپل اسلام آباد. اسلام آباد میں environmentally air is more clean as compared to لاہور. اس لیے اگر آپ کوئی گھر اسلام آباد میں کوئی ریئل اسٹیٹ کوئی پراپرٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس کلین ایئر کی وجہ سے آپ کو ہائی پرائس دینی پڑتی ہے. ریئل اسٹیٹ کی ویلیو از ہائر. اگر آپ وہی گھر لاہور یا کسی انڈسٹریل سٹی کے ایڈجسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ایئر از ناٹ دیٹ کلین, اس لیے آپ کو جو ہے وہ اس کی کم پرائس دینی پڑتی ہے. ایئر کو کلین رکھنے کے لیے گورنمنٹس فرام ٹائم ٹو ٹائم دے پاس سرٹن ایکٹ. ابھی جیسے ایک ایکٹ ہے ناٹ فلی انیکٹڈ ان پاکستان کہ آپ کے جو بھی ایئر امیشن ایکٹ ہے جس میں کہ آپ ایسی گاڑیاں یا ایسی وہیکلز جو کہ زیادہ دھواں چھوڑتی ہوں ان کو آپ روڈ سائڈ پہ نہ لے کے جائیں, بیکاز اس سے ایئر جو ہے وہ زیادہ ڈرٹی ہو جاتی ہے. ان ساری چیزوں کو جب ہم نظر میں رکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کنزیومر سرپلس پہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کنزیومر سرپلس کس طرح افیکٹ ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہم ایک گراف کی مدد لیتے ہیں. اس گراف میں وی آر ٹرائنگ ٹو ویلیو دی کلین ایئر, اور اس میں ہم ایکس ایکسس پہ لے رہے ہیں پلیوٹنٹ ریڈکشن اور وائی ایکسس پہ لے رہے ہیں اس پلیوٹنٹ ریڈکشن کی پرائس, کیونکہ ایئر کو کلین کرنے کے لیے وی آر یوزنگ سرٹن پلیوٹنٹ ریڈکٹر, اور اس ریڈکشن کے لیے کوئی پرائس ہے. اگر پرائس از ویری ویری ہائی سے 2000, دین وٹ وی ڈو از وی ڈیمانڈ نو پلیوٹنٹ ریڈکشن, کیونکہ پرائس از بیونڈ آر افورڈیبلٹی کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن جو پرائس نیچے چلی آتی ہے تو ہماری اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس پرٹیکولر گراف میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری ڈیمانڈ از ایٹ پوائنٹ اے تو پوائنٹ 8 پہ $1000 از دی پرائز اینڈ آر کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ از 5. اب اس کے اوپر جب ہم سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں تو جب ہم کنزیومر کے سرپلس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس پرائز کے اوپر جو شیڈڈ ٹرائنگل ہے دیٹ بیسیکلی از دی کنزیومر سرپلس, کیونکہ لوور یونٹس آف دی پلیوٹنٹ ریڈکشن ور demanded by the consumer even at a higher price, کہ کنزیومر جو ہے اگر پرائس 1000 سے زیادہ بھی ہوتی تو وہ willing تھا کہ تھوڑی سی کوانٹٹی آف pollutant ریڈکشن ضرور لے لیتے. تو جب ہماری سیٹل ڈاؤن ہو گئی ایٹ اے پرائس لیول وچ از 1000 which is point A on the demand curve, so the area above that price and under the demand curve is the consumer surplus. In general اگر ہمیں کنزیومر سرپلس کو ڈیفائن کرنا ہو ود ریفرنس ٹو دی مارکیٹ تو ہم کیسے کریں گے؟ وی کین سمپلی سے دیٹ اف وی ہیو plotted the demand curve which is the market demand curve, how can we talk about the consumer surplus? کہ مارکیٹ کی جو دوسری فورس ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, market demand is there and then the supply is there. So the market demand and market supply they interact and they come up with the market equilibrium price.
उस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर और मार्केट डिमांड कर्व से नीचे जो एरिया है, दैट इज द बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स और द कंज्यूमर सरप्लस। आज अभी तक जो हमने कवर किया है, मार्केट डिमांड की एक एग्जांपल ली, एग्रीगेट मार्केट डिमांड, और उसके बाद हमने उसको एक और एंगल से देखा जो था कि कंज्यूमर सरप्लस, इंडिविजुअल का सरप्लस एंड देन दी मार्केट सरप्लस। इस सारे एनालिसिस में जब हम इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर सरप्लस एंड द मार्केट सरप्लस वी वर एनालाइजिंग, हम एज्यूम ये कर रहे थे कि जो इंडिविजुअल का मार्केट डिमांड है वो सिंपली रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल के अपने बिहेवियर पे, और अगर उस डिमांड में कोई चेंज आती है तो वो आती है इंडिविजुअल के अपने टेस्ट चेंज में, प्रेफरेंसेस की वजह से या प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स की वजह से। उसमें किसी दूसरे इंडिविजुअल का कोई रोल हमने एज्यूम नहीं किया था कि जो आपका डिमांड कर्व है दैट इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिलेशनशिप। दूसरे इंडिविजुअल का इसमें कोई ऐसा लिंकअप नहीं था। जबकि एक हम सब सोसाइटी में रहते हैं, इट इज ट्रू, रादर इट इज अ फैक्ट कि देयर आर सर्टेन types of goods and there are certain situations जिसमें आपका demand curve is affected by the other people who are also in the same society। तो इस particular situation को हम explain करते हैं with the help of network externalities। अब network externality क्या होती है कि network externality एक इस phenomena को explain कर रही है कि जब आप डिमांड कर रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल से डिटरमिन नहीं हो रही, रादर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एक और एलिमेंट से अफेक्ट हो रही है, और वो एलिमेंट ये है कि दूसरे लोगों ने इस प्रोडक्ट को कितना परचेज किया है, कि उनकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। अब इसमें दो सिचुएशंस आ सकती हैं। एक सिचुएशन ये है कि दूसरे लोगों ने अगर वो खरीदी भी है तो यू एज्यूम कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इन स्टाइल, फैशन में है, एवरीबॉडी इज हैविंग इट, या दिस हैज बिकम द नीड ऑफ द डे, इसलिए अगर सबके पास है तो आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उन लोगों के साथ साथ चलूं। तो इस फैशन स्टाइल में जब हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं तो प्राइस के से ज्यादा हमारा रिस्पॉन्स होता है कि एक तो रिस्पांस आया प्राइस के चेंज होने से और दूसरा रिस्पांस आया कि वो प्रोडक्ट इज इन स्टाइल, बहुत से लोगों ने पहले खरीदी हुई है। इस किस्म की सिचुएशन ज्यादातर हम एक्सप्लेन करते हैं फैशन प्रोडक्ट्स एंड टॉयज। फैशन प्रोडक्ट्स में अगर कोई शू इन स्टाइल है, अगर क्लोथ्स का कोई पर्टिकुलर स्टाइल इन है, और इसी तरह की कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आजकल मोबाइल फोन है, ये सारे दिस हैज बिकम द नीड ऑफ द डे। तो अगर बाकी सब लोगों के पास है तो डेफिनेटली यू आल्सो नीड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और प्राइस अगर थोड़ी सी भी कम होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पांस ज्यादा हो जाएगा बिकॉज अदर्स दे हैव आल्सो परचेस्ड इट। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी को हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, जो कि बैंड वैगन इफेक्ट भी कहलाती है। बैंड वैगन इफेक्ट में ये है कि इफ everybody else is riding, is sitting in a van, so you also join the same bandwagon, you would like to do it। अब दूसरी तरफ जो है हमारी नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज जो है वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि यू रिक्वायर अ यूनिकनेस। आप ये चाहते हो कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके पास है वो किसी दूसरे के पास ना हो। टेलर मेड थिंग्स, इसमें आपकी आर्ट, इसमें आपकी जो हिस्टोरिकल हेरिटेज वगैरह है, ये सारी जो है इट कम्स अंडर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। तो इसमें सिचुएशन जो है वो रिवर्स हो जाती है, और रिवर्स सिचुएशन में क्या है कि अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स थोड़े हैं तो यू वुड लाइक टू हैव इट बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर अ यूनिकनेस, और आप ये नहीं चाहते कि बहुत सारे लोगों के पास वही चीज हो।
اور اگر نمبر آف کنزیومر زیادہ ہو جائیں تو آپ کا جو ڈیمانڈ یا کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ہے وہ اتنا زیادہ رسپانسو نہیں رہے گا. تو اس پرٹیکولر ایفیکٹ کو ہم سنوب ایفیکٹ بھی کہتے ہیں. اب سنوب ایفیکٹ اور بینڈ ویگن ایفیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ول یوز سرٹن گرافس. سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں بینڈ ویگن ایفیکٹ کو دکھانے کی ود دی ہیلپ آف دس سلائڈ. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کا بینڈ ویگن ایفیکٹ از اے پازیٹیو نیٹ ورک ایکسٹرنالٹی, اور اس میں کوانٹٹی جو ہم لے رہے ہیں دیٹ وی آر ٹیکنگ آن دی ہاریزونٹل ایکسس, اینڈ دوسری طرف ہم لے رہے ہیں پرائس آن دی ورٹیکل ایکسس. D20 از دی فرسٹ ڈیمانڈ کرو, جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 20,000 انڈیویجولس کے پاس یہ پرٹیکولر پروڈکٹ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے. دین دا نیکسٹ ہائر لیول کرو از D40, جس میں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ 40,000 کنزیومرز کے پاس یہ پرٹیکولر پروڈکٹ آلریڈی موجود ہے. دین از D60, دیٹ مینس کہ 60,000 کنزیومرز کے پاس یہ پرٹیکولر پروڈکٹ موجود ہے. اینڈ دین D80 مینس کہ 80,000 کنزیومرز جو ہیں ان کے پاس. اینڈ فائنلی D100 از کہ 100,000 کنزیومرز کے پاس یہ پرٹیکولر پروڈکٹ موجود ہے. اب جوں آپ کے ڈیمانڈ کروز شفٹ کرتے چلے جاتے ہیں, وی ہیو ڈفرنٹ پوائنٹس آن ایچ ڈیمانڈ کرو. اب جب 20,000 تھے تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ 20 تھی, D40 پہ 40 ہے, اینڈ دین 80 پہ 80 اینڈ 100 پہ 100. تو جو مارکیٹ ڈیمانڈ ہے ہمارا ایک ڈاؤن ورڈ سلوپنگ مارکیٹ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اب اس مارکیٹ ڈیمانڈ کو جب ہم پازیٹیو نیٹ ورک ایکسٹرنالٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہم لیتے ہیں ایک پرٹیکولر ڈیمانڈ کرو D40. D40 کے اوپر اب اگر پرائس لیول از 30 پر یونٹ تو ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈڈ از 40,000. اگر ہم پرائس چینج دیکھتے ہیں تو پرائس اگر چینج ہو جاتی ہے 30 سے 20 پہ تو اس کا ایفیکٹ کیا ہے کہ وی موو ٹو 80,000. D80 80,000. اب ہم پیور پرائس ایفیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے کنزیومرز جو ہیں وہ D20 پہ ہی رہیں تو جب پرائس جو ہے وہ 30 ہے تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ 40 ہے, اور جب پرائس 20 ہو گئی ہے تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ شوڈ انکریز اونلی ٹو 48. لیکن جب بینڈ ویگن ایفیکٹ ہے اس میں $20 پرائس کے اوپر ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈڈ گوز ٹو 80. تو جو ہمارا ڈفرنس ہے بٹوین 80 اینڈ 40 دیٹ از دی بینڈ ویگن, اور اس میں پیور پرائس افیکٹ از اونلی 40 to 48. اب یہ اتنی زیادہ کوانٹٹی رسپانس کیوں تھا؟ کیونکہ دی تھنگ واز ان اسٹائل اینڈ فیشن, سب لوگ اس کو یوز کر رہے تھے. تو ہم نے چاہا کہ جو ہی ذرا سی پرائس نیچے آتی ہے تو پیور پرائس افیکٹ جو کہ نارمل ڈیمانڈ کرو دے رہا ہے اس سے بڑھ کر جو ہے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بینڈ ویگن افیکٹ کی وجہ سے چینج ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سنوب ایفیکٹ. جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا سنوب ایفیکٹ از اے نیگیٹو ایکسٹرنالٹی, اور جس میں ہم نے یہی کہا کہ اگر آپ کے پاس وہ پرٹیکولر پروڈکٹ ہے تو آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ زیادہ لوگوں کے پاس ہو. اس کو اگر ہم ایکسپلین کرنا چاہیں تو ہم ایک پرٹیکولر گراف کی ہیلپ لیں گے. آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. نیگیٹو نیٹورک ایکسٹرنالٹی جو کہ سنوب ایفیکٹ بھی کہلاتا ہے, بائی اٹس ویری name snob effect means کہ آپ you are having a snobbish kind of behavior, کہ آپ دوسروں کو روکنا چاہ رہے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ڈیمانڈ کروز ہیں مختلف. D2 اگر 2 لوگوں کے پاس ہے تو D2 is the curve, اور سے 2000 کے پاس یا 200 کے پاس ہے تو that is D2. اس کے بعد جو نمبر بڑھتا چلا جاتا ہے تو آپ کا ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, ڈیمانڈ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. وائی؟ بیکاز آپ نہیں چاہتے کہ زیادہ لوگوں کے پاس وہ پرٹیکولر کموڈٹی یا پروڈکٹ موجود ہو, کیونکہ وہ اپنی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی آپ کو نظر آتی ہے اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی بھی اور آپ کی سلیکشن کی بھی. تو اگر ہم ایگزامپل لیں کہ اگر پرائس پر یونٹ از 30,000 اور ریمیننگ آن D2 تو ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ 2 ہے.
اب اگر پرائس جو ہے وہ ڈکریز کر جاتی ہے 30,000 سے 15,000 پہ, تو D2 پہ ہی رہتے ہوئے آپ کی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ شوڈ ہیو انکریز ٹو 14, لیکن اوور آل پیور پرائس افیکٹ از 2 to 14, لیکن بیکاز آف دس ناب افیکٹ آپ D2 کے ساتھ جب ہے تو آپ پوائنٹ جس پہ آتے ہیں دیٹ ڈیفینیٹلی از لیس دین دی ڈفرنس بٹوین 14 and 2 which is net انکریز آف 12. آپ کے اس میں انکریز جو ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے, اینڈ دیٹ لوور انکریز بیکاز آف دی سناب افیکٹ. سناب افیکٹ سے آپ بیکورڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ D5 پہ آ کر رک جاتے ہیں. تو سناب افیکٹ از موونگ فرام D2 to D5, اور جو نیٹ پیور پرائس افیکٹ جو ہے دیٹ ناؤ ریڈیوسز ٹو 6 to 2. ٹوٹل پیور پرائس جو ہے وہ 2 سے 14 پہ لے کے جانا تھا, سناب افیکٹ جو ہے وہ 14 سے 6 ہے, اس لیے نیٹ جو آپ کے پاس بچتا ہے دیٹ از اونلی ا موومنٹ فرام 2 to 6. تو اب ہم نے اس انالیسس میں جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ انڈیویجول جب مارکیٹس میں بیہیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ڈیسیژن میکنگ اپنی پرائس پریفرنس, اپنی افورڈیبلٹی, اپنے ٹیسٹ اور ریلیٹڈ فیکٹرز پہ نہیں کرتے, رادر ایسی بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن میں کہ وہ دوسرے لوگوں کے ڈیسیژن سے افیکٹ ہوتے ہیں. دوسرے لوگوں کے ڈیسیژن سے جب وہ افیکٹ ہوتے ہیں تو وہ پازیٹیولی بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹیولی بھی ہو سکتے ہیں. پازیٹیو کا کیا مطلب ہے؟ پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسرے اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی بڑھاتے ہیں, پازیٹیو ریلیشن شپ ہے اور لوگوں کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کا اور آپ کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کا. جبکہ دوسری طرف جب ہم نیگیٹو ایکسٹرنالٹی یا سناب افیکٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ ریلیشن شپ نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ اس کی کنزمپشن یا کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی کنزمپشن یا کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ اس کو سناب افیکٹ یا نیگیٹو ایکسٹرنالٹی کہتے ہیں. یہ تو تھا بیسک آئیڈیا. اب ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے ود دی ہیلپ آف فیو ایگزامپلس. اس سلسلے میں جو پہلی ہم ایگزامپل لیتے ہیں فار ایگزامپل دیٹ از فار دیٹ آف کمپیوٹرس. ڈیورنگ دی پیریڈ 54-65 آپ کے جو کمپیوٹرس تھے IBM کے, دے انکریز ایٹ اے ویری ویری ریپڈ ریٹ. مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی, ہر آفس میں ہر جگہ کمپیوٹرز دے ور بینگ یوزڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ لیٹر پارٹ آف 70s and 80s پاکستان اینڈ ادر ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ان کمپیوٹرز کا انفلکس بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ سارا انفلکس جو ہے وہ اس طرح بن گیا کہ آپ کی ایک ضرورت تھی, ہر کمپنی میں اس کی ضرورت ہے. ایوری باڈی فیلٹ کہ اس کے بغیر جو ہے اب سروائیول از ناٹ دیٹ ایفیشینٹ, کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہونا بہت ضروری ہے. دیٹ واز ون ایگزامپل. اب دوسری طرف اگر ہم آ جائیں مائکروسافٹ ونڈو PC, ہر ایک کے پاس ونڈوز آلموسٹ 98% آف دی کمپیوٹرز جو ہیں وہ ونڈوز یوز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں, اور یہ ساری ڈیولپمنٹ کیوں ہوئی؟ ڈیولپمنٹ وہی پازیٹیو ایکسٹرنالٹی کی بات ہے کہ جب دوسرے سب لوگ وہ یوز کر رہے ہیں, وہ سسٹم ایک چل رہا ہے, تو آپ کی بھی ایک ڈیمانڈ پرائس کی سینسٹیوٹی سے بہت زیادہ بڑھ گئی بیکاز آف دی پازیٹیو ایکسٹرنالٹی اور دی بینڈ ویگن افیکٹ. اس کے ساتھ ہم لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اگر لے لیں تو دیٹ از دی انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ کے ساتھ فاصلے بہت تھوڑے ہو گئے. آپ آج جہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی ڈاکومنٹ, کوئی بھی فائل یو کین سینڈ اینی ویئر ان دا ورلڈ تھرو انٹرنیٹ. یہ سارے ایگزامپل جو ہیں ہماری وہ پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز کی تھی, جس میں ہم نے ان ساری پروڈکٹ کی ڈیمانڈ یا کوانٹٹی ڈیمانڈڈ اس لیے بڑھا لی کہ دوسرے لوگوں کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ اس سے زیادہ تھی. تو پرائس سینسٹیوٹی از دیئر کہ پرائس کے ڈیکریز کرنے سے ہم نے ایک اکارڈنگ ٹو لا آف ڈیمانڈ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بڑھانی تھی, لیکن دوسرے لوگوں کا امپیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ سینسٹیوٹی بینڈ ویگن افیکٹ کی شکل میں بہت زیادہ ہو گئی. جبکہ دوسری طرف جب ہم سناب افیکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کسٹم میڈ ٹیلر میڈ ٹائپ
प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जिसमें ऐसे कंज्यूमर नॉर्मली ये ओवरऑल मार्केट का टेंडेंसी नहीं होती, ये इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट या इंडिविजुअल की साइकी ज़्यादा एक्सप्लेन करती है, स्नॉब इफेक्ट। और उसमें ये होता है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो आप ये नहीं चाहते कि दूसरे उसको कॉपी करें या ज़्यादा लोग उसी किस्म की चीज़ जो है वो उनके पास मौजूद हो। उससे आपको ये फीलिंग होती है कि एज एफ कि आपके पास एक आम कॉमन सी चीज़ मौजूद है जिसमें कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है, जिसके में कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, एंड यू जस्ट लुक लाइक बट द अदर्स आर लुकिंग लाइक। इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। देयरफॉर जो बैंड वैगन इफेक्ट है वो हमारे ओवरऑल इंडिविजुअल मार्केट को भी डिफाइन करता है और इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को भी डिफाइन करता है, जबकि स्नॉब इफेक्ट जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट है टू द इंडिविजुअल डिमांड एंड द इंडिविजुअल बिहेवियर। तो आज के लेक्चर में हमने शुरू किया विद द एग्रीगेट मार्केट डिमांड, उसकी एग्जाम्पल देखी। उसके साथ साथ हमने एक अदर साइड ऑफ द मार्केट डिमांड देखा जो कि कंज्यूमर सरप्लस का था। कंज्यूमर सरप्लस के बाद हमने दूसरे लोगों का इम्पैक्ट ऑन योर क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड देखा इन द फॉर्म ऑफ द नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी बैंड वैगन इफेक्ट, नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी विच वाज द स्नॉब इफेक्ट। इन टॉपिक्स को कवर करने के साथ अब तक हमने जो चैप्टर्स कवर किए हैं, हमने 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं जो कि हमारी सोसाइटी के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जिसको हम कंज्यूमर के नाम से पुकारते हैं वो कवर अप कर लिया है। पहला चैप्टर ऑफ कोर्स वाज द प्रिलिमिनरीज, डिफाइनिंग व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दैट वाज जस्ट द इंट्रोडक्टरी पोर्शन, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स इटसेल्फ। उसके बाद जो अगले चैप्टर्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 2 टिल चैप्टर 4, इन तीनों चैप्टर्स में हमने एक मार्केट पार्टिसिपेंट जो कि कंज्यूमर है, क्योंकि जब हम मार्केट को देखते हैं तो उनमें 3 मेजर प्लेयर्स हैं, एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर और तीसरा रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में जब हमने कहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, और उस इंडिविजुअल यूनिट में हमने कहा था एक इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी हो सकता है। तो अभी तक हमने जो किया है, व्हाट वी हैव डन इज कि वी हैव कवर्ड द इंडिविजुअल कंज्यूमर, आवर फोकस वाज ओनली ऑन द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को डिफाइन करते हुए हमने उसकी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप देखा, फिर देखा कि अगर मार्केट में शॉर्टेज होता है तो कंज्यूमर्स का आपस में कंपटीशन होने की वजह से प्राइसेस दे गो अप। अगर कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट में फ़र्क हो जाए तो उससे डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है। फिर उसके साथ साथ हम जब बाय कंज्यूमर के बिहेवियर को, कि जब मार्केट डिमांड एंड द कंज्यूमर डिमांड ये तो अल्टीमेट प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप बताते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो है वो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं, वो कंज्यूमर की बजट कंस्ट्रेंट है और फिर वो कंज्यूमर की चॉइसेस हैं। तो प्रेफरेंसेस में हमने अगेन कंज्यूमर को एनालाइज किया कि वो किस तरह अपनी प्रेफरेंसेस बनाता है, कि कंज्यूमर को हमने एज्यूम किया कि वो रैशनल है, रैशनल इनफ कि वो अपने कमोडिटी बंडल्स को रैंक कर सकेगा। वो बता सकेगा कि मैं कमोडिटी बंडल ए को प्रेफर करता हूँ बी पे और बी को सी पे, देयरफॉर हमने उससे इम्प्लाई किया कि ये जो कमोडिटी ए है दैट इज प्रेफर टू बंडल सी एज वेल। इसके साथ साथ हमने इसी पर्टिकुलर एनालिसिस के एक और एंगल से भी देखा, एंड दैट एंगल वाज द रिवील्ड प्रेफरेंसेस, थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंसेस। पहले तो हमने ये देखा था कि प्रेफरेंसेस मौजूद हैं, बजट लाइन मौजूद है, और उसके बाद जहां पे ये दोनों कोइंसाइड करती हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था। जबकि रिवील प्रेफरेंसेस में हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास डेटा सेट इज नॉट अबाउट द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, हमारे पास डेटा सेट इज अबाउट द चॉइसेस विच इंडिविजुअल हैज मेड, कि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ औकात में कंज्यूमर ने जो चॉइसेस की हैं उसके साथ अगर थोड़ी सी इनकम प्राइस पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वी कैन से समथिंग अबाउट द प्रेफरेंसेस।
اب اس کو تھوڑا سا کیئرفلی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ریویل پریفرنسز اور کنزیومر پریفرنسز کی تھیوری میں کیا فرق ہے، کنزیومر بیہیویئر. اور وہ فرق یہ ہے کہ جو کنزیومر ایکولیبریم کی تھیوری یا بیہیویئر تھی اس میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ کنزیومر کی پریفرنسز نون ہے، اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ بجٹ کنسٹرینٹ از گورن، کہ پرائسز آف دی پروڈکٹس ہمارے پاس موجود ہیں، انکم لیول بھی موجود ہے، اور وہ بجٹ جو ہے وہ ایک کنسٹرینٹ بن جاتی ہے. اس سے اوپر جو بھی پوائنٹ ہے دیٹ از ناٹ اٹینیبل بائی دیٹ کنزیومر، اس سے نیچے جو بھی پوائنٹ ہے دیٹ از اٹینیبل بائی دی کنزیومر، لیکن کنزیومر اپنی ساری کی ساری انکم اسپینڈ نہیں کر رہا ہوتا. اس لیے کنزیومر جو ہے کوئی بھی کمبینیشن along دی بجٹ لائن سلیکٹ کر سکتا ہے، اور کنزیومر وہ والا کمبینیشن یا وہ والا پوائنٹ سلیکٹ کرے گا جہاں پہ اس کا انڈیفرنس کرو ٹینجنٹ ہو، یعنی کہ جہاں پہ مارجنل ریٹ آف سبسٹیوشن جو کہ سلوپ آف دی انڈیفرنس کرو ہے وہ برابر ہو بجٹ لائن کے سلوپ کے، جو ہے پرائس آف ون گڈ اوور دی پرائس آف ادر گڈ. یہ تو تھا ہمارا کنزیومر بیہیویئر تھیوری. لیکن جو ریویل پریفرنسز والی آسپیکٹ ہے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، ریویل پریفرنسز والی آسپیکٹ میں ہمارے پاس پریفرنسز آر ناٹ نون. دین واٹ از نون؟ ہمارے پاس نون چیز ہے وہ الٹیمیٹ چوائس، جو چوائسیز کنزیومر نے میک کی ہیں کیپنگ دی یوٹیلٹی کانسٹنٹ، اینڈ ود ڈفرنٹ پرائس اینڈ انکم لیول وی آر ٹرائنگ ٹو کنکلوڈ سم تھنگ اباؤٹ دی کنزیومر پریفرنسز. اس سارے کچھ کے بعد ہم نے مارکیٹ ڈیمانڈ کو دیکھا، کنزیومر ڈیمانڈ سے ڈیرائیو کی، ساتھ ساتھ ہم نے سبسٹیچیوٹ گڈس اینڈ کمپلیمنٹری گڈس کو بھی دیکھا، الاسٹیسٹیز آف ڈیمانڈ فار دی اوور آل مارکیٹ اینڈ دی انڈیویجل ڈیمانڈ کیلکولیٹ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مزید آگے بڑھے تو مارکیٹ ڈیمانڈ کے ساتھ کنزیومر سرپلس اور ایکسٹرنالٹیز کے ٹاپکس کو بھی کور کیا. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اوور آل ایک انڈیویجول یونٹ کے بیہیویئر مختلف اینگل سے دیکھے، کیونکہ اگر آپ ریکال کریں تو شروع میں ہم نے مائکرو اکنامکس کا، جو کہ یہ پرٹیکولر کورس ڈیل کر رہا ہے اس وقت، دس کورس از آل اباؤٹ مائکرو اکنامکس، اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انڈیویجول یونٹس ہاؤ دے میک ڈیسیشنس اور ان کے کیا بیہیویئرس ہوتے ہیں. تو وہ انڈیویجول یونٹس جو ہیں وہ کنزیومرز بھی ہیں اور وہ پروڈیوسرز بھی ہیں. جب ہم کنزیومرز کو کہتے ہیں تو اسی کے سارے آسپیکٹس کو ہم نے کور کیا تھا اس پرٹیکولر پورشن میں، اسٹارٹنگ فرام چیپٹر نمبر 2 گوئنگ اپ ٹو چیپٹر نمبر 4. اب اگلے لیکچر سے ہم دوسرے انڈیویجول یونٹ جو کہ ون آف دی امپورٹنٹ سیکٹر ہے پروڈیوسر کو کور اپ کریں گے. پروڈیوسر کے بیہیویئر سے پہلے ہم دیکھنا چاہیں گے دی کانسیپٹ آف رسک. وائی آر وی اسٹارٹنگ فرام رسک؟ رسک سے ہم اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں دے آر دیئر ان دا مارکیٹ ٹو ارن پروفٹس اینڈ دے آر آلویز لوکنگ فار دی ہائر پروفٹس. اینڈ اٹ از آلسو ٹرو، ہائر دی پروفٹس اور ہائر دی ریٹرنس ہائر دی رسک. So we will cover the risk side of the producer first and then we will move towards the return side of the producer. Return کو calculate کرنے کے لیے definitely we need to look at the revenues because جو آپ کے profit ہیں ان کو ہم define کرتے ہیں revenue minus the cost. تو ہم جب پروڈیوسر سائڈ کو کور کریں گے ریٹرن کے پرسپیکٹو میں تو پہلے ہم ریونیوز دیکھیں گے، پھر کاسٹ کا انالیسس کریں گے اینڈ فائنلی ول کم اپ ود دی پروفٹس. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ we'll start with the new topic from the next lecture. اللہ حافظ.